سردار علی شاہ سر صاحب. ان مفتیوں کی جی ان مفتیوں اور اس دور کے سب سے بڑے صوفی بزرگوں کی دعا ختم ہو تو ہم بات کریں نا. ابھی میں جناب اسپیکر آپ سے تو میں شاید مخاطب اس لیے ٹی وی آئے بیچ میں ما سمجھا سائیں بن سالن میں اترو پٹیو آجو کنکھے اترو نہ پٹیو ہوندی. I'm okay. ٹھیک ہے اٹس اوکے. جی جناب اسپیکر میں ابھی بیٹھے بیٹھے ایک بڑی دلچسپ رپورٹ جو ہے میری نظروں سے گزری جو نیشنل اکنامک سروے آف پاکستان کی رپورٹ ہے. یہ روایت ہے ہمیشہ ایسے ہوتا ہے. تو نیشنل اکنامک سروے آف انڈیا کی جی سردار شاہ صاحب. جناب اسپیکر صاحب میں ایک توقع رکھوں گا کہ ہم نے یہاں سے کسی نے نہیں بولا جب علی معدم شیخ بول رہا تھا اس لیے وہاں سے کوئی آواز نہیں آئے گی. اگر جواب دینا ہے تو اپنی تقریر کی ٹرن میں دے دینا کیونکہ اپوزیشن لیڈر صاحب کو بھی اسپیچ کرنی ہے اور میں اپنی یہاں سے بھی کہتا ہوں کہ ہم بھی جواب دیں تو مائک کھول کے جواب دیں. بیٹھ کے ہم جملے نہ کسیں تو بہتر ہے. ہر ایک کو اپنا رائٹ ہے اپنے ٹرن پہ بات کرتے ہیں. تو نیشنل اکنامک سروے آف پاکستان کی ایک رپورٹ آج ابھی میں نے پڑھی وہ میں آپ کو بعد میں سناتا ہوں مگر اس سے پہلے مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا. کہیں سنا تھا جیسے لوگ کہاوتیں ہوتی ہیں کہ ایک بادشاہ تھا اس کو شکار کا بہت بڑا شوق تھا. اس نے اپنے موسمیات کے وزیر کو کہا کہ مجھے آپ فورکاسٹ کر کے بتائیں کہ یہ آئندہ کچھ دنوں کے لیے موسم کیسی رہے گی کہ مجھے شکار پہ جنگل میں جانا ہے. تو اس منسٹر صاحب نے کہا کہ موسم بالکل ٹھیک ہے مطلع صاف ہے زبردست عالیشان آپ جائیں اور آپ مزے سے جا کے جنگل میں اب شکار کریں. چلے شکار پہ جنگل میں جیسے داخل ہوئے تو ایک کمہار وہاں پہ کھڑا تھا. اس نے کہا کہ عالم پناہ آپ یہ بارش آنے والی ہے خطرناک طوفان کے ساتھ پورا جنگل پانی پانی ہو جائے گا آپ خیر سے نکلے ہیں جنگل کی طرف. اس نے کہا کہ نہیں میرے وزیر صاحب نے مجھے کہا ہے منسٹر صاحب نے انوائرمنٹ کا منسٹر ہے اس نے کہا کہ بھائی یہ موسم بالکل صاف ہے. تو میں شکار پہ چلا آیا. اس نے کہا کہ جوتے مارو 2-4 بیچارے کمار کو جوتے مارے وہاں پہ. آگے چلے گئے تو بارش آ گئی آندھی آ گئی طوفان آ گیا کیچڑ ہو گیا وہاں پہ جنگل میں. بادشاہ ایسے ہی تھکا ہارا واپس اپنے محل میں آیا. اس نے پہلے 2 کام کیے ایک تو کمار کو بلاؤ میرے دربار میں اور دوسرا اس منسٹر کو ہٹاؤ جو موسمیات کا منسٹر ہے. اور کمار کو انعام اکرام دیے اور کہنے کے بعد اس کو کہا کہ تم یہ بتاؤ بڑے قابل بندے ہو میرے منسٹر جائل نائل اس کو پتہ ہی نہیں ہے موسم کے حال کا. تم تو بڑے کمال کے بندے ہو تمہیں کیسے پتا چلا کہ طوفان آنے والا ہے بارش آنے والی ہے. تو اس نے کہا کہ صحیح میں تو غریب سا بندہ ہوں میں تو ایسے برتن لاد کے گدے پہ بیچتا ہوں. میرے پاس ایک گدھا ہے اس گدھے کو یہ پتا چل جاتا ہے کہ بارش آنا ہے وہ اپنے کان ڈھیلے کر کے لٹکاتا ہے نیچے اور میں سمجھ جاتا ہوں کہ بارش آنے والی ہے. اس لیے میں نے گدھے کو دیکھ کے کہا میں نے آپ کو بتا دیا وہ گدھے نے مجھے بتا دیا. وہ کبھی بھی گدھا میرا غلط نہیں ہوتا. بھائی یہ فوک وزڈم ہے ٹھیک ہے. تو بات تو سنیں نا 1 منٹ. تو گدھے کو تو بادشاہ نے کہا کہ یہ سارا کمال نہ کمار کا ہے نہ کسی کا ہے کمال تو گدھے کا ہے. اس نے گدھے کو وزیر بنا دیا. اب رپورٹ یہ ہے کہ 19-20 کی نیشنل اکنامک سروے آف پاکستان کی رپورٹ ہے کہ
2018 تک ملک میں خچر، گھوڑے اور اونٹ وہ تواتر سے بڑھتے رہے. 18 کے بعد گدوں کی پاپولیشن میں ریز ہوئی ہے. 1 لاکھ گدے اس ملک میں آئے ہیں. 18 کی 19 کی 54 لاکھ گدوں میں سے ابھی اس وقت ملک میں 56 لاکھ گدے ہو چکے ہیں. 2 لاکھ گدوں کا اضافہ ہوا ہے. مجھے نہیں پتا، اگر آپ کو گدھا کسی سیٹ پہ بیٹھا ہوا نظر آئے، کہیں نظر آئے، گدھا تو گدھا ہے، بڑا معصوم سا جانور ہے بیچارہ، ہمیشہ دوسرے کا کام مانتا ہے، خود کی عقل تو نہیں ہوتی. نہیں، گدھا کسی بھی قیمت میں، جیسے کل کیڑے پہ بات ہوئی، کیڑا جو ایک جراثیم ہے، وہ غیر پارلیمانی کہاں سے ہو گیا جناب اسپیکر؟ وہ بھی سانس والی چیز ہے. گدھا کہاں سے غیر پارلیمانی ہوتا ہے؟ وہ بھی تو سانس لینے والی چیز ہے. وہ ہمیشہ انسان کو کتب آیا ہے صدیوں سے. فردوسی نے زبردست گدھے پہ لکھا ہے. تو اضافہ ہوا. اب ملک میں کرونا کی وبا آئی تو کئی طرفوں سے آواز آنے شروع ہو گئے. دنیا کے جتنے حکمران ہوتے ہیں، جب مشکل حالات آتے ہیں تو وہ اسٹیٹس مین شپ کا مظاہرہ کرتے ہیں. پوری دنیا ایک وبا کی لپیٹ میں ہے. پوری دنیا اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ڈفرنٹ اسٹریٹجیز بنا رہی ہے. لاک ڈاؤن واز دا موسٹ پراپر اسٹریٹجی جس نے پوری دنیا کو اور کئی ملکوں کو بچایا اس وبا سے. اور یہاں پہ جو خطرات آنے والے تھے اس کو کوئی دیکھ ہی نہیں رہا تھا. یہ ملک کے حکمرانوں کا کام ہوتا ہے. ہم اس لیے بات کرتے ہیں کہ یہ پینڈیمک سچویشن ہے. دنیا میں 3 خطرناک وبائیں آئی ہیں. وہ بدقسمتی سے اس میں سن 20 بنتا ہے. 1720 میں دنیا میں پلیگ آئی تھی فرسٹ. 1820 میں کولرا آئی تھی. 1920 میں اسپینش فلو اور 2020 میں کرونا. یہ ہر 100 سال کے بعد ایک وبا آتی ہے اور وہاں کے حکمران جو ہے وہ ڈیسیژن کرتے ہیں اور فیصلہ کرتے ہیں کہ ہمیں کس طرح اس کو ڈیل کرنا ہے. ہم تو یہ اسٹریٹجی بھی آج نہیں بنا سکے. سندھ کا چیف منسٹر ہاتھ جوڑ کے روتا رہا. اس نے کہا کہ خدا کا واسطہ ہے، آپ انسانیت اور معیشت کی بات کرتے ہو. سعید غنی نے کہا ہم انسانیت کو ہم چنتے ہیں معیشت میں سے. انسان ہوگا تو معیشت چلے گی، انسان نہیں ہوگا معیشت کہاں سے چلے گی؟ دنیا کے ان ملکوں کو معیشت کا خیال نہیں تھا. آج وہ بولسونارو بیٹھا ہوا ہے برازیل والا، پوری دنیا اس پہ ہنس رہی ہے. بدقسمتی سے جناب اسپیکر 4 ایک جو ہے نا ٹیٹراگون پوری دنیا میں مشہور ہوا ہے مذاق، اور اس پہ کئی ٹوٹکے بنے، کئی لطیفے بنے. یہ ہوتا تھا، یہ نئی بات نہیں ہے. آج اگر خان صاحب پہ اگر لوگ سوشل میڈیا پہ اور ٹویٹر پہ اور دوسروں پہ اگر مذاق کرتے ہیں، اگر وہ اپنے دل کی بھڑاس نکالتے ہیں، تو یہ قدیم زمانوں سے ہوتا رہا ہے. قدیم چائنا کی منچورین ڈائنسٹی میں وہ تو کامکس کو، فنکاروں کو، آرٹسٹ کو بلاتے تھے کہ عام لوگ کیا کر رہے ہیں، بادشاہ کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں. ان کو سن کے وہ اپنی اسٹریٹجی بناتے تھے کہ گراس روٹ لیول پہ میرے لیے کیا کہا جا رہا ہے. اگر وہ خطرات کوئی دیکھ نہیں سکتا، اس کو ڈیل نہیں کر سکتا، آپ کیسے اس پہ ٹرسٹ کر سکتے ہو کہ یہ ملک کا سیویئر ہو سکتا ہے، ملک کو بچانے والا ہو سکتا ہے؟ ملا نصیر الدین گدے کی بات لکھتی ہے. ملا نصیر الدین ایک بہت زبردست کریکٹر تھا، کامک قسم کا کریکٹر تھا. آپ بھی جانتے ہوں گے، بہت نام سنا ہوگا. جیسے بتایا فقیر سندھ میں ہے، ایسے ٹرکی سینٹرل ایشیا میں ملا نصیر الدین کے بڑے ٹوٹکے مشہور ہیں. وہ ایک دن گدے پہ الٹا بیٹھا ہوا، منہ بھی پیٹھ کی طرف ہے گدے کی، الٹا بیٹھا وہ گدے پہ آ رہا تھا. تو سامنے سے کچھ لوگ آئے، انہوں نے کہا کہ مولا نصیر صاحب آپ یہ گدے پہ الٹے کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اس نے کہا میں پیچھے والے خطرات دیکھ رہا ہوں. تو اس نے کہا پھر آگے والے خطرات کون دیکھے؟ اس نے کہا کہ وہ گدھا دیکھ رہا ہے. This is happening in this country. This is happening in this country. مذاق اڑا کے بھائی صوبے کے چیف منسٹر جو ہے وہ آمر ہو گئے ہیں 18 ترمیم کے بعد. A prime minister of this country does not know who is the beneficiary of 18th Amendment. The prime minister himself is the beneficiary of 18th Amendment. ورنہ آج عارف علوی صدر نہیں ہوتا، کوئی اور وہاں پہ بیٹھا ہوتا، کان کی پکڑ کے باہر نکال دیتا. یہ 18 امینڈمنٹ کی کرامت اس کو پتہ ہی نہیں ہے، آ کے یہاں پہ اسٹیٹمنٹ دے دیتا ہے. ان کے وزیر با تدبیر صاحب
وہ عجیب مذاق دیتے ہیں، مذاق بناتے ہیں کہ یہ 19 تو یہ ڈفرنٹ اسٹیپس آف کورونا ہے۔ فیاض چوہان صاحب کہتا ہے کہ یہ سی کلاس کا ایک وہ ہے اپنا بیماری ہے، وہ خرم شیر زمان۔ اور وہ صاحب چیف منسٹر صاحب، ہمارے معتبر چیف منسٹر صاحب بزدار صاحب کی اسٹیٹمنٹ ہے، وہ خود کہتا ہے کہ کورونا کاٹتا ہے۔ آپ نے کتے کو کاٹتے دیکھا، کورونا کو کاٹتے دیکھا ہے؟ بھائی یہ کورونا کیسے کاٹتا ہے؟ وہ ایگزیبٹ کرنے سے اپنا پولیٹیکل ول، پولیٹیکل رول، اپنی اپروچ، اپنی پالیسیز سے ہی پتا چلتا ہے کہ اس ملک کو کیسے، کس جگہ پہ یہ چلانا چاہتے ہیں یا کس جگہ پہ یہ چلا رہے ہیں۔ مجھے اس بات کا دکھ ہوتا ہے آنیسٹلی کہ آج جتنی ہلاکتیں ہوئی ہیں، کوئی 3800 سے زیادہ لوگ، پتہ نہیں کیا آج کی فگر ہے، کوئی 4000 کے قریب میں سمجھتا ہوں کہ لوگ اس ملک میں فوت ہو چکے ہیں کورونا کی وجہ سے، جو رجسٹرڈ ہے 3800 ہوں گے، جتنی بھی فگر ہے۔ مگر جتنے بھی ہوئے ہیں میں ان کو قتل تصور کرتا ہوں، اور یہ ملک کے حکمران، اس ملک کا پرائم منسٹر ان لوگوں کا قاتل ہے۔ اس نے اسیسینیٹ کیا ان لوگوں کو۔ دنیا کے ملک بچانے میں ہیں، امریکہ جیسے ملک، وہ برازیل میں جو حشر ہوا ہے، اس لیے تو لوگ جوک بنا رہے ہیں، اس لیے تو پروام ہو رہے ہیں۔ ہم بیٹھے بیٹھے سارے بھائی ایس او پیز کا خیال کرو، ایک دن کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو نارمل فلو ہے، تھوڑی بہت کھانسی ہوگی، زکام ہوگا، چلا جائے گا۔ ہم اپنے پارلیمنٹرین کھوتے رہے، احساس ہی نہیں ہے۔ ارے بھائی ڈاکٹرز چیختے رہے، سندھ کا چیف منسٹر بلاول صاحب بار بار یہ کہتے رہے۔ بلاول صاحب نے تو آگے آ کے، آپ جس پہ ابھی علی ماجد شیخ بات کر رہے تھے، یہ ہوتی ہے اسٹیٹسمین شپ۔ اس نے کہا کہ کرائسس میں ہمیشہ جو ملک کے حکمران ہوتے ہیں، پارٹیاں ہوتی ہیں، وہ متفق ہو کے قوم کے مفاد پہ کام کرتی ہیں۔ جیسے ساؤتھ کوریا میں ہوا کہ ان کے جو صدور جیلوں میں پڑے ہوئے تھے، ان کو نکال کے ان کو معاف کر کے اس ملک کو کرائسس کے نکالنے کے لیے انہوں نے فیصلہ کیا۔ یہاں پہ کوئی بات کرتا ہے، کل نیب کا نوٹس آ جاتا ہے، آئی نیب آئی، آئی نیب آئی۔ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي
ابھی حلیم عادل شیخ صاحب خود پہلے کہتے ہیں کہ بھائی قیادت کی بات کرنا اور اس پہ یہ پرسنلائز ہو کے پھر آ جاتے ہیں شناختی کارڈ پہ اور بلاول بھٹو صاحب کی پہچان پوچھتے ہیں ہم سے، اور یہ تشخص اور آئیڈینٹی پوچھتے ہیں کہ بلاول بھٹو اپنے شناختی کارڈ کا تذکرہ آ جاتا ہے۔ ابے یہ ہم کہتے ہیں کہ ہم سے شجرہ نہیں پوچھو، اگر ہم نے آپ کے شجرے بتانا شروع کر دیے تو یہاں پہ بھونچال آ جائے گا۔ بلاول بھٹو کون ہے؟ بلاول بھٹو زرداری ہے کون؟ ہی از سن آف سوائل، ابن شہید ہے، شہیدوں کا وارث ہے، اور آپ پوچھتے ہو کہ شناختی کارڈ قیامت کے دن ماں کے نام سے پکارے جاؤ گے۔ آپ یہ بات کر کے خاتون جنت کی جو یہاں پہ ریزولوشن پاس ہوئی ہے، آپ اس بات پہ نہ جائیے، رشتوں پہ اور باپ اور ماؤں کا آپ چکر نکال کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہمیں بھی پتا ہے کہ اس ملک کے لیڈران کے بچے لندن میں دھکے کھا رہے ہیں جن کو باپ کا بھی تشخص نہیں ملتا۔ یہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کون کیا ہے، ان کی صورت آدم ہے، آپ اس کو دیکھیں اس کی بات کیا کرتا ہے۔ آپ جاتے ہیں شجروں پہ، آپ چلے جاتے ہیں ذاتیات پہ، ورنہ ہم بھی جا سکتے ہیں، بہت سی باتیں ہم بھی کر سکتے ہیں، ہم وہ بات نہیں کریں گے۔ ہم کہتے ہیں کہ جو ہماری دکھتی رگ ہے، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری از آر پراؤڈ۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری is son of Indus Valley, اور he is a descendant of the 5,000 years old civilization۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ 5,000 سالوں سے سندھی ہے بھائی، 5,000 سالوں سے۔ آپ کیا سندھیت کی بات کرتے ہو؟ وہ 5,000 سالوں سے ہے، یہاں کا ہے، راجستھان کا، سندھ کا بسنے والا باسی ہے، جس نے اون کیا ہے ہمارا ہر اس کو سندھی۔ اب سندھی اٹھا کے کہتے ہیں نا، آپ بتاؤ دعا مانگے، یہ سارے ڈرامے۔ ہم نے ہماری سمپل سی بات ہے بھائی، آپ نے آج تک اس دھرتی کو اون کیا ہوتا، اس کو ماں تصور کیا ہوتا، تو ہر آئے دن آپ کے منہ سے ماں کے بٹوارے کی بات نہیں نکلتی۔ وہ احساس نہیں ہے، بس بات یہ ہے، کھاؤ یہاں کا، پیو یہاں کا، بات کسی اور کی کرو۔ آج اس کا نام بھی آپ کے لیے کفر ٹھہرا ہے جو لندن میں صاحب بیٹھا ہوا ہے، نام نہیں لے سکتے۔ کل تک یہاں پہ پوری اسمبلی کو یرغمال بنا کے بیٹھے تھے۔ کراچی شہر پہ آ جاتے ہو، شہر کراچی کو کچھ نہیں ملا، شہر کراچی کو کچھ نہیں ملا۔ کراچی کیا ہے؟ کراچی از انٹیگرل پارٹ آف سندھ۔ کراچی سندھ کا اٹوٹ حصہ ہے۔ 47 کے بعد کراچی نہیں بنا، کراچی 47 کے بعد نہیں بنا ہے، کراچی تب بھی تھا۔ 47 سے 60-65 سال پہلے سندھ مدرسۃ الاسلام ڈی جے سائنس کالج NJV کراچی میں قائم ہو چکے تھے۔ 65 سال پہلے کراچی سے کوٹڑی تک 1861 میں 90 سال پہلے وہ ٹرین چل چکی تھی۔ کراچی میں ٹرام چلتی تھی۔ 50 لاکھ پاؤنڈ کراچی کا 1856 میں کاروباری حجم تھا۔ یہ آپ کس کراچی کی بات کرتے ہو؟ یہ کراچی آ کے کہ آپ 47 کے بعد آنے والے دوستوں نے بنائی، یہ کیا؟ نو، کبھی بھی کراچی کے ہم سمجھتے ہیں یہ کراچی کے حقوق کی آپ بات نہیں کرتے، اس کے پیچھے 2 مقاصد ہیں آپ کے، میں آج کلیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک مقصد ہے آپ کا کراچی میں اپنا ووٹ بینک محفوظ رکھنا، لوگوں کو بلا کے ان کو جھٹلا کے۔ دوسرا سیپریشن آف کراچی، جو آپ کی ایک منصوبہ ہے جو چلتا آ رہا ہے کئی دنوں سے، پھر آپ کے منہ سے نکل جاتا ہے، شہر کراچی شہر کراچی شہر کراچی۔ اچھا ہے نا، آپ نے اچھا کیا۔ مجھے تو کوئی ایسی کانسٹیٹوئنسی نظر سندھ میں نہیں آتی، نہ حسنین مرزا جیت سکتا ہے۔ حلیم عادل شیخ 6,000 پہ MP بنا ہوا ہے، یہ آپ کی مہربانی ہے صاحبو جس نے اس کو جتوایا، ورنہ 6,000 پہ کوئی MP بن سکتا ہے کیا؟ ایسی کانسٹیٹوئنسی ہمیں بھی کوئی ڈھونڈ کے دکھاؤ کہ جہاں پہ 6,000 پاپولیشن ہو اور 6,000 پہ کوئی جیتے۔ کوئی UC کا چیئرمین نہیں جیتا۔ بہرحال میں یہاں پہ بات ہوئی کہ مہنگائی کی، آٹا سستا ہو گیا ہے ہی نہیں تو سستا کہاں سے ہوگا؟ چینی سستی ہو گئی، بازار میں تو نظر نہیں آتی۔ پیٹرول، لوگ موٹر سائیکل کی قطاریں گیس اسٹیشنز پہ کھڑی ہیں، وہ ملتا نہیں ہے۔ اس پہ مجھے بات یاد آ رہی ہے، پہلے تھے قائد ملت،
پھر شہید ملت، مادر ملت، اب ایک ملک میں ہے صاحب قائد قلت. اخلاق کا بحران، اخلاق کی قلت، فضیلت اور شعور کی قلت، انصاف کی قلت، کھانے کی اشیاء کی قلت، اسٹریٹجی کی قلت، دور اندیشی کی قلت، زبان سے کیا بولا جائے کم از کم ان الفاظ کی قلت. قائد قلت، بابا قلت مبارک ہو آپ سب کو جس کو لیڈر کہتے ہیں. یہاں پہ بات ہوئی کلچر ڈپارٹمنٹ. مجھے افسوس یہ ہے کہ اگر کلچر ڈپارٹمنٹ، کلچر ٹورزم، اینٹیکوٹیز ڈپارٹمنٹ میں آن کرتا ہوں، مجھے خوشی ہوتی کہ اس پہ آپ کسی بھی ایسی سائٹ پہ ہماری کی ہوئی کسی اسکیم پہ، ایسے کام پہ آپ تھوڑے پرٹیننٹ ہو کے، تھوڑے ٹینجیبل ہو کے آپ گفتگو کرتے تو بات کرنے میں مزہ بھی آتا. کسی صاحب نے بات ہی نہیں کی. وہ میری بہن نے وہ ایک صحافی کے دیے ہوئے باہر جو کھڑے ہوتے ہیں صحافی بانٹتے رہتے ہیں، پرچیاں اٹھا کے یہاں پہ اسپیچ کرتے ہیں اپوزیشن لوگ. مجھے پتا ہے یہ صحافیوں کی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ان کو کم از کم پرچیاں دے دی کہ یہاں پہ بات کرنے کے قابل ہوئے. وہ پرچیاں لے کے آ جاتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں، بھئی یہ فلاں فلاں، اور علی مادل شیخ کو صحافی نے دے دیا کہ اٹھا کے یہ دیکھو یہ فلاں. میں ہمیشہ گزشتہ اسمبلی میں جب بھی میں نے بات کی ہے، میں آپ کو انوائٹ کرتا رہا ہوں کہ کلچر ڈپارٹمنٹ کی آپ چلو ہمارے ساتھ ٹورسٹ سائٹ آپ کو وزٹ کرائیں، آپ چلیں ہمارے ایونٹس اٹینڈ کریں. میں آپ کو انویٹیشن بھیجتا رہا ہوں. آج تک کسی صاحب نے زحمت کر کے اسمبلی کے میرے ساتھ نہیں چلے وہاں پہ، اور یہاں پہ پرچہ اٹھا کے کھڑے ہو جاتے ہیں. میں دعویٰ سے کہتا ہوں گزشتہ 4 سالوں میں میں آیا ہوں، جب سے میں ذمہ داری اپنی سے کہتا ہوں، 4 سالوں میں سندھ میں کلچر، ٹورزم اور اینٹیکوٹیز ڈپارٹمنٹ میں اتنا کام ہوا ہے. آپ گزشتہ 20 برسوں میں، اس سے پہلے 30 برسوں میں مجھے دکھا دے، میں چھوڑ کے چلا جاؤں گا ایسے بھی. آپ کی مکلی، مونجے دڑو اور مکلی کی بات کی. پتا ہے آپ کو کہ مکلی 2017 میں ڈی لسٹ ہو رہی تھی ورلڈ ہیریٹیج سائٹ سے. سندھ کی فقط 2 سائٹس ہیں جو یونائٹڈ نیشنز میں رجسٹرڈ ہیں، ڈکلیئرڈ ہیں، مکلی نیکروپولس اینڈ مونجو دڑو. They were about to be delisted. یہ ہم فقیر گئے تھے وہاں پہ پولینڈ میں جا کے کیس لڑے تھے. وہ کیس ہمارا نہیں تھا، وہ بگڑا ہوا گزشتہ سارے جتنے پیریڈ 1981 میں ہوا تھا مکلی ورلڈ ہیریٹیج سائٹ ڈکلیئر. اور اس وقت آپ سارے حکومت میں بیٹھے ہوئے تھے صاحب. سندھ کے آثار قدیمہ کے لیے وفاقی حکومت پورے سال میں سندھ بلوچستان کے لیے 20 لاکھ روپے رکھتی تھی. 20 لاکھ. یہ پروونشل سبجیکٹ بننے کے بعد 18 امینڈمنٹ کے بعد جو بھی کام ہوئے وہ ہوئے. عمر کوٹ قلعے کا بیڑا غرق کر دیا. ارے بھائی بیڑا کہاں غرق ہوا ہے؟ عمر کوٹ کا قلعہ جو بالکل زمین دوز ہو چکا تھا، وہ پھر سے اس نے قلعے کی شکل لیے. پورا کا پورا عمر کوٹ فورٹ ریسٹور ہو چکا ہے جو 1816 میں تھا. میں دعویٰ سے کہتا ہوں علی مادل شیخ کو کہ آپ چلو میرے ساتھ. دنیا کے میں نے اٹالین کنسلٹنٹس کو انوالو کیا اس میں، میں نے امریکن کنسلٹنٹس کو انوالو کیا اس میں ریسٹور کرنے فورٹ میں. آپ چلو میرے ساتھ. کوئی بھی ایک کہے کہ کہیں بھی آرکیولوجیکل پرنسپلز کو خاطر میں نہیں لایا گیا تو یا آپ استعفیٰ دو یا میں دیتا ہوں. عمر کوٹ کا قلعہ کہاں برباد ہے؟ آپ کو پتا بمبور کا، بمبور کی بات کرتی ہے. ایک صحافی سے پوچھتے تو صحیح بھائی بمبور ہے کیا؟ اگر سامنے کلچر منسٹر پوچھتے بھائی مجھے بتاؤ تو صحیح یہ بمبور بنا کب، اجڑا کب، برباد کب ہوا، آپ بتا سکو گے؟ ابھی تک یہی تعین نہیں کر سکے کہ موہنجو دڑو ہے یا موہنجو دڑو ہے. تو آپ گفتگو کرنے شروع ہو جاتے ہیں. بھائی پہلے ان چیزوں کو دیکھو، اسٹڈی کرو، سمجھو. میں بالکل کہتا ہوں میں خود کو فرشتہ نہیں سمجھتا، مجھ سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، مگر میں کہتا ہوں کہ جتنا اس گزشتہ 4 سالوں کے دور میں سید مراد علی شاہ کی انٹرسٹ کی وجہ سے اور اس فقیر کی محنت کی وجہ سے جو آپ کی سندھ میں کلچر ڈپارٹمنٹ کا آپ تینوں صوبوں کے منسٹرز آ کے ان ایونٹس میں اس کو وہ ایکسپٹ کر چکے ہیں کہ ہم وہ ہڑپا کے لیے نہیں کر سکے کچھ بھی. آپ نے کب سنا ہے آج تک کوئی ہڑپا ہے ٹیکس لا پہ کوئی سیمینار ہوا ہو؟ پی ٹی آئی کے صاحب ہو، یہ سیم ہیریٹیج منسٹری فیڈرل منسٹری بھی ہے. جس شہر کراچی کی آپ بات کرتے ہو، شہر کراچی میں فقط ایک میوزیم تھا جو بھی چھین کے وہ لے گئے، ابھی اجڑا دیار بنا ہوا ہے. آپ جا کے وہاں پہ دیکھ لو نیشنل میوزیم کا حشر حال کیا کیا ہے انہوں نے 6-8 سال میں، 1 سال میں.
وہ آپ کے کراچی کا تھا, وہاں پہ ہم اس کو ایکسٹینشن کر رہے تھے, انہوں نے 1 روپیہ نہیں دیا. کبھی کس نے آواز اٹھائی؟ کہاں آپ بات کریں گے سندھ کے حقوق کی؟ جن کو اپنے پیٹ کا درد ہوتا ہے ان کو 4 پرچے چاہیے اس طرح اٹھا کے دکھا کے میڈیا کی زینت بنے. کل ہیڈ لائن بن گئی, واہ صحیح واہ زبردست, حلیم عادل شیخ نے کمال کر دیا, کل پیپلز پارٹی کو بس چنے چبا دیے. ارے بھائی فیوچرسٹکلی سوچو. یو آر دا ممبر آف سندھ اسمبلی, یو آر دا ریپرزینٹیٹو آف پروونس آف سندھ. آپ وفاق کے نمائندے ہوگے تو ہوگے, وہ آپ کے بیٹھے ہوئے اوپر, ان کو بولو نیشنل اسمبلی میں جا کے بات کرے اور سینٹ پہ بات کرے. آپ کے یہاں پہ بات سندھ کے حقوق کے کرنے ہیں. متعصبانہ ڈیوائیڈڈ اپروچ کے ساتھ یہاں پہ بیٹھ کے سندھ کے لوگوں کا مذاق نہیں اڑایا کرو. ابھی NFC ایوارڈ کی شکل میں ایک مشکری کی ہے پرائم منسٹر نے, آپ نے دیکھا ہوگا. جو نوٹیفیکیشن کل جو نل کیا ہے بلوچستان ہائی کورٹ نے, جس کو رد کیا ہے, اس کے آپ نے ٹیورس پڑھے تھے؟ کسی MQM نے بندے نے ایک یہاں سے بات نہیں کی میرے بھائی نے یہاں پہ. انہوں نے بھائی جب کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے دیٹس دا فلیگرنٹ وائولیشن آف دی کانسٹیٹیوشن آف آرٹیکل 163A کہ صوبوں کا شیئر کبھی بھی گھٹ نہیں سکتا, کم نہیں ہوگا, بڑھے گا, کم نہیں ہوگا. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پیسے چاہیے. ہمیں نہیں, وہ اجازت لے چکے ہیں, ایگزمپشن بھی لیے پہلے, وہ ہو چکی ہے, حلیم عادل شیخ کر چکے ہیں, وہ بات ہوئی ہے ان سے. مجھے بھی سائنس پرابلم ہے, وہ سفوکیشن میں بات نہیں کر سکوں. NFC ایوارڈ کے ٹیورس میں انہوں نے کہا کہ بھائی ہمیں گلگت, آزاد جموں کشمیر, گلگت بلتستان اور فاٹا کے پیسے صوبوں کے شیئر حصے سے نکالنے ہیں. بھائی صوبوں کے حصے سے نکالنا یعنی کہ صوبوں کے شیئر کو کٹ کرنا ہے. ٹھیکہ آپ نے اٹھایا ہوا ہے ان کا, اور بھرے کون؟ حسنین مرزا اور سردار شاہ یہاں سے بھریں گے. ہم کیوں بھریں بھائی؟ آپ جب 82% کی پاپولیشن کی انڈیکیٹر موجود ہے جس پہ ریز KPK کو بھی ملنا ہے, اس پہ 82% اگر ریز ملے گا پاپولیشن پہ تو جتنا بھی حصہ پڑے گا وہ KP کا پڑے گا. 50 لاکھ پاپولیشن فاٹا کی ایڈ ہوگی اس میں, تو نیچرلی KPK کا شیئر بڑھ جائے گا. اب کشمیر گلگت بلتستان کے لوگوں کو جو ہے وہ ہم یہاں سے اپنے صوبوں میں سے شیئر دیں گے. کسی نے بات نہیں کی. یہ ہائی کورٹ بلوچستان نے رد کیا ہے. یہ اگر گلگت بلتستان کشمیر کے لوگوں کو آپ حصے سے کاٹتے ہو, کیا یہ سندھ میں دوسرے صوبوں کے بسنے والے لوگ یہاں پہ ہیں, کیا وہ سندھ کو شیئر ملے گا جو لاکھوں لوگ یہاں پہ غیر قانونی آباد ہیں؟ کیا وہ آپ ہمیں پیسے دیں گے NFC میں؟ کوئی بات نہیں کرتا بھائی, اس پہ چپ 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 بس, بات نہیں کرنی ہے. نہیں, آج ہمیں نہیں ہوں گے, کل آپ آئیں گے, کیا کریں گے جب یہ NFC کا بیڑا غرق کر دیں گے, پورا چہرہ اس کا مسخ ہو جائے گا. سندھ کے لوگوں کو کیا منہ آپ دکھائیں گے؟ دنیا میں 3 قسم کی فیڈرلزم ہوتی ہے: پولیٹیکل فیڈرلزم, کلچرل فیڈرلزم اینڈ فسکل فیڈرلزم. اور جو ان تینوں کو نہیں فیڈریٹنگ یونٹس کو خاطر میں رکھتی وہ فیڈریشن چل نہیں سکتی, بحران کا شکار ہو جاتی ہے, جو آج پاکستان کا اشر ہے. صوبے پیج پہ نہیں ہے, محمد مالک اپنا جام کمال جو ہے وہ واک آؤٹ کر کے نکل گئے ناراض ہو کے وہاں سے. ایک زبردست ریزائنمنٹ آلریڈی وہاں پہ موجود ہے. یہ ہے, میں لیڈر کی بات کر رہا ہوں جو اس کو جو بحران اعظم ہے اس وقت پاکستان کا, میں اس کی بات کر رہا ہوں. کوئی سینس نہیں ہے بھائی کس طرح ڈیل کیا جائے. پیپلز پارٹی بیٹھے ہوئے, پیپلز پارٹی کے 4 اسکول اٹھا کے, سعید غنی کی حلقے کی 2 میرے حلقے کی اٹھا کے, یہ آج کے 20 سال بعد 10 سال بعد آپ بیٹھے ہوں گے تو وہاں پہ شاید ہم بیٹھے ہوں یا ادھر آپ بیٹھے ہوں, یہی شکل ہوگی. آپ اٹھا کے آپ دکھائیں گے اگر وہ یہ وفا کے ساتھ اپنے حساب کتاب ٹھیک نہیں کرتے. آپ 2 ہیں, ایک آپ کے نیشنل رائٹس ہے, آپ کے پروونشل رائٹس ہے, پروونشل آٹونومی پہ کمپرومائز نہیں کرنا. آج آپ کرو گے, ہمارے ساتھ یہ اشر ہوتا رہا ہے ہمیشہ. بنگال کے ساتھ کیا ہوا؟ 57% پاپولیشن تھی بنگالیوں کی, اور پاپولیشن کو مین فیکٹر رکھا ہی نہیں NFC میں, تھا ہی نہیں. 4 ریزمنٹ سے لے کے 70 تک 4 ایوارڈ آئے. پاپولیشن واز ناٹ کرائٹیریا. ایریا ویسٹ پاکستان بڑا تھا,
ईस्ट पाकिस्तान एरिया में छोटा था, और दूसरा रिसोर्सेस वेस्ट पाकिस्तान के पास ज्यादा थी, ईस्ट पाकिस्तान के पास नहीं थे इतने रेवेन्यू। हुआ क्या 71 में? टूट गया, मुल्क अलग हो गया। वो आज बांग्लादेश वहां पे खड़ा है, जिसका लिटरेसी रेट भी हमसे ज्यादा है। और ये सेम गलती इस वक्त वो करने जा रहे हैं। आपको ड्यू थे, अवार्ड नहीं दिया आपने। आपने 2017 की आपने सेंसस किया, वो सीसीआई से अप्रूव करवाना होता है, आपने सीसीआई से आज तक अप्रूव नहीं किया। आपने 2 एनएफसी अवार्ड हमारे खा गए, बीच में आपने कंटिन्यू किया 2009 वाला, व्हाट वाज द 7th एनएफसी अवार्ड। अभी हम 2020 में बैठे, मछली लगा के रखी है। पता ही नहीं है कि भाई उसमें लिखा हुआ है कि फेडरल मिनिस्टर बनेगा मेंबर फाइनेंस का, एडवाइजर साहब को कर दिया। अब ऐसे उन्होंने अपने रखे हुए हैं। आपने भी एक तोहफा भेजा है मियां साहब के पास, इमरान साहब के पास, जो अभी ईसा को मसलूब करके वापस लौटा है कोर्ट से, फरोग नसीम साहब, जिसको लोग तो पता नहीं मुख्तलिफ नामों से जानते हैं, मगर मैं इज्जत करता हूं कि बाप बड़े लॉयर थे। और ये साहब जो है अभी शरीफुद्दीन पीरजादा की उसने पगड़ी पहनी हुई है, इसने अभी पाकिस्तान का न्यू शरीफुद्दीन पीरजादा इज फरोग नसीम, इज द बेबी सिटर ऑफ द डिक्टेटर्स एंड द आर्बिट्रेटर्स। उसको पालने पोसने वाला, मुंह में फीडर देने वाला, कानूनी रास्ते निकालने वाला, उनको ये बताने वाला कि कल मुझे डर है कि कल खुदा ना खास्ता जो पहले कराची की गलियों में खून की होली खेली जा रही थी, उसमें कल ये साहब कोई उनको और कोई रास्ता ना दिखा दे इधर जाने का। थोड़ा आप भी उस पर नजर रखें। अब ये कानूनी सलाहकार रही है, उनको बता रहे हैं ऐसे ये एनएफसी इस तरह तय होगा। अरे भाई, उनको ये पता ही नहीं है कि आप आइन के आर्टिकल 160 के जितने क्लास है आप पढ़े हैं तो सही, उसके बगैर प्रेसिडेंट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ये सिंध के मोस्ट वाइब्रेंट और विजिलेंट चीफ मिनिस्टर मुआदली शाह है, जिसने पहले जनवरी में खत लिखा, अगेन इन मई, अभी फिर लेटर उसने खत लिखा जून में कि आप इस तरह वायोलेशन करके आप एनएफसी नहीं ला सकते। ये सारा हमारा रोजी रोटी आज के 10 साल बाद की दारोमदार इस पे है भाई। आप पहले या तो पीएफसी, एनएफसी पे बात नहीं कर सकते बिल्कुल, क्योंकि एनएफसी कुफर है। बड़े आका नाराज हो जाएंगे, एनएफसी पे हम क्यों बात करेंगे यहां पे। पीएफसी 2 में भाई, पीएफसी इमरान खान बड़े लोकल गवर्नमेंट को मजबूत करने वाला है। पंजाब में तो 6 महीनों से एडमिनिस्ट्रेटर चला रहे हैं वहां पे। केपी में अभी तक हल्के बंदियां नहीं हुई, वहां पे वो इलेक्शन नहीं हो सके। इस्लामाबाद के मेयर को हटा के जबरन घर भेज दिया, और उसके इख्तियारात कट करने के लिए अभी बड़ी कहानियां बन रही हैं कि वो कैबिनेट डिवीजन को दिए जाए। वो अमेंड करने के चक्कर में लगे हुए हैं। कहां कौन सा है? लोगों को धोखा देने के लिए कि यू बिलीव इन द डिवोल्यूशन ऑफ पावर, कि आप निचली सतह तक आप इख्तियारात को लेकर जाना चाहते हैं। ये मुल्क को धोखा दे रहे हैं। अमलन ऐसी कोई बात नहीं है। हम ये कहते हैं, हम कभी इनकार नहीं करते पीएफसी का, मगर बात यह है आप एनएफसी पे खुल के हमारे केस के साथ खड़े हो जाए। यू शुड स्टैंड विथ अस। हमारा केस कोई गैर कानूनी नहीं है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल है। हम कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड्स पे अपना केस लड़ने जा रहे हैं। टाइम भी पूरा हो गया, वाइंड अप कर सर अल्लाह माफी दे, मेरा टाइम पूरा ना हो, स्पीच का बली हो जाए। बहरहाल मैं बड़ी दिल के साथ, क्योंकि यहाँ पे जो मैटर उठाया था डिपार्टमेंट के हवाले से कोई बात ही नहीं हुई, किसी ने कोई नुक्ता ही नहीं उठाया। मैं अपने बहुत सी चीजें बता सकता हूँ कि इस साल हम एक्टिविटीज नहीं कर सकेंगे कोरोना की वजह से। हम वर्चुअल जो है वो उस पर आ जाएंगे, कॉन्फ्रेंसेज, लोगों को एंटरटेन करने के लिए जितने प्रोग्राम है दुनिया में डिस्टेंट और वर्चुअल हो रहे हैं, तो हम वर्चुअल अपना टेलीविजन पे हम लोगों को दिखाएंगे जितना कुछ भी हम कर सकते हैं। अवेयरनेस के प्रोग्राम, कॉन्फ्रेंसेज, मोहनजोदड़ो पे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज, इंडर सिस्टम डिसाइफरमेंट कॉन्फ्रेंस, ब्ला ब्ला, बहुत सी चीजें बताने की है मेरे पास, मगर किसी को इंटरेस्ट नहीं है सकाफत से, और सारे सिंधी बनने चले हैं। मगर एक बात जो मैं यहां पे लास्ट में कहना चाहता हूं कि आप बात सिंध की किया करें, फकत कराची को इस तरह, इस अंदाज में जिस तरह हम बात करते हैं,
یہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے سندھ کے اصل باشندوں کو کسی اور چیز کی بو آتی ہے، اور اس لیے یہ فیوچرسٹیکلی آپ کی حکمت عملی میں بھی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ از اے پارٹ آف یور پولیٹیکل اسٹریٹجی، تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا جھوٹ ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے آپ ہمدردیاں گین کریں گے اپنے لوگوں کی، تو یہ بھی بات چلنے اور ٹکنے والی نہیں ہے۔ زیادہ عرصہ لوگ بیوقوف نہیں ہیں۔ تو سندھ کی بات کریں، کراچی سندھ کا حصہ ہے، انٹیگرل پارٹ ہے، اور لوگوں نے آپ جائیں سوشل میڈیا پہ کتنے یہ آپ دراڑ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ اب متعصبانہ رویے اب زیادہ نہیں چل سکتے۔ ہم سارے بھائی ہیں، عبدالرشید میرا بھائی ہے، اردو اسپیکنگ ہے، میں سمجھتا ہوں یہ اردو اسپیکنگ سندھی ہے، اور وہاں پہ مارواڑی اسپیکنگ سندھی تھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پہ سرائکی اسپیکنگ سندھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں زبان کی بنیاد پہ نہیں کہتا، کیونکہ میں نے اپنی پوری تقریر اردو میں کی ہے، ہمیں اردو سے بھی اتنی محبت ہے۔ ہم زبان کی بنیاد پہ نہیں، ہم ذہنیت پہ، زبان پہ نہیں، ہماری جنگ ذہنیت پہ ہے، زبان کا مسئلہ نہیں ہے۔ یہ کہہ کے میں آخر میں ایک شعر پڑھوں گا، جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا۔ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا۔ سندھ کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دو، سندھ کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے کہ چشمہ یہیں سے نکلے گا۔